ویلکم بیک. آئی ہوپ کہ جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جواب دیا، اور میں تو اس جواب سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں. ان کمنگ شوز اس سے بھی زیادہ ہم اور ایسی ابسرڈ باتیں کی جائیں گی اس شو کے اوپر کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، شاید ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کچھ نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکوں یہ سب باتیں سچ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم زید صاحب سے اور سوال پوچھیں، ایک ٹیلی فون والا مچھر کی طرح میرے کان میں زپ زپ کر رہا ہے، تو لیٹس ٹیک دا کال. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں واصف رحمان خٹک بول رہا ہوں. واصف رحمان خٹک صاحب جی فرمائیے. زید احمد صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. میں تو پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. حکیم صاحب جی 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 بتائیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو مسلمان کی جو نیو جنریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیں یا پھر قرآن کے جو ہم نے چھوڑ دیا، مطلب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مغرب نے اس کو اپنا لیا اور وہ ترقی کر رہے ہیں قرآن کو اپنا کر. پاکستانی جو نیو جنریشن ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا خٹک صاحب. یہ بڑا جلتا ہوا ایک سوال ہے ایک طرح سے. ہم نے جو اقبال کا یہ پروگرام شروع کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن میں آپ کو یہی پیغام دیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی قرآن میں ڈوبنا ہے جا کے. دیکھیے مولانا جلال الدین رومی کا جو کلام مثنوی ہے مولانا روم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی. قرآن ہے یہ فارسی زبان کا جی، یعنی مولانا مثنوی کی جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اٹس این انٹرپریٹیشن آف دا وزڈم آف قرآن. اوکے بٹ ناٹ اے لٹرل ٹرانسلیشن. نیچرلی ناٹ. مقصد یہ کہ قرآن کا ایسنس ہے اس میں، جو قرآن کا میسج ہے اس کا پیغام توحید، قوت، جرت، دلیری اور رسالت، آخرت، وہ تمام پیغامات وزڈم آف قرآن اس میں. اسی طرح کلام اقبال جو ہے وہ بھی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہست قرآن در زبان اردو زبان میں یہ قرآن کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے، ایسی تفسیر ہے یہ. اور الٹیمیٹلی اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اوریجنلی قرآن کو جا کر براہ راست پڑھیں عربی میں، جس کو تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، اقبال نے جیسے کہا ہے، نہ گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. اقبال کے والد نے اقبال سے کہا تھا کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، جس پر اقبال نے یہ شعر خوبصورت کہا تھا کہ جب تک تیرے وجود پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تو نازل نہ ہو رہا ہو قرآن تمہارے اوپر، جو مرضی تم کر لو، جو مرضی تفسیر تم پڑھ لو، جو مرضی روایتیں تم پڑھ لو، ہسٹری تم پڑھ لو، قرآن تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہو. تو الٹیمیٹلی تو قرآن پہ ہی جانا ہے لیکن آف کورس اس کا راستہ جو ہم نے لیا ہے وہ تھرو دی ڈاکٹرن اینڈ فلسفی آف اقبال ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اسی بات پہ جو آپ سوال ہم پہلے کر رہے تھے کہ سر سید کی جو ایجوکیشنل موومنٹ تھی اس نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا کہ مغربی تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اب انگریزی پڑھنی پڑے گی چونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اور ہندو چونکہ 60-50 سال آگے نکل چکے ہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر، اب مسلمانوں کے لیے ان کو کیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی دور میں آلموسٹ 1860-70 وغیرہ میں کانگریس بنی تھی. کانگریس پارٹی بنیادی طور پر تو کانگریس ایک انڈین نیشنلسٹ پارٹی کے طور پر بنی، لیکن شروع ہی میں اس کو ہندوؤں نے ڈومینیٹ کر لیا تھا اور کانگریس آلموسٹ بیکیم اے ہندو پارٹی. مسلمانوں کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی. سر سید ایجوکیشن سوسائٹی تھی، محمدن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنا جو بعد میں جا کے سر سید یونیورسٹی 1920 تک سر سید یونیورسٹی بن گئی. اور بھی اسکول آف تھاٹس نکلے، اور بھی اور مدرسے کے اسکول آف تھاٹ، دیوبند مدرسہ نکلا، بریلویوں کا مدرسہ نکلا، جو کہ سر سید کے اگینسٹ تھے obviously. کیونکہ ٹریڈیشنل اسکالرز نے سر سید کی مخالفت کی، لیکن مسلمان تھاٹ پروسیس اتنا منتشر ہو چکا تھا اور اتنا ڈیوائڈ ہو چکا تھا بیکاز ایک پولیٹیکل حکومت نہیں تھی، کچھ اکانومی بھی نہیں تھی، تو ہر جگہ سے اسپرنگ آؤٹ کر رہے تھے. اور وہ ٹھیک ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھے بیکاز ایوری بڈی واز کمنگ آؤٹ وتھ سولوشنز ٹو دی پرابلمز دیٹ دی مسلم فیس. لیکن کوئی اس میں لیڈر ایسا نہیں تھا جو تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا. We never had any leadership like that. اسی دور میں 1877 کے آس پاس علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں. So this is the background جس میں اقبال کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ پرورش پائیں گے اور آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے. لیکن اب تھوڑا سا اگر ہم ریجن میں جائیں تو دیٹ از آلسو دا پیریڈ کہ جس کے اندر خلافت عثمانیہ چاروں طرف سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی اور مسلمان علاقوں کے اوپر جو آرمینیا اور سینٹرل ایشیا میں خلافت عثمانیہ کے علاقے تھے اس پہ روس قبضہ کرتا چلا آ رہا تھا. جو چیچنیا اور داغستان کے علاقے تھے وہاں پر امام شامل کی ریزسٹنس تقریباً دم توڑ رہی تھی اور امام شامل کے ان علاقوں پر شکست ہونے کے بعد روس جو تھا وہ سینٹرل ایشیا سے نیچا ہوتا ہوا داغستان اور چیچنیا کے علاقوں سے نیچا ہوتا ہوا ٹرکی کے بارڈر تک آ گیا تھا. خلافت عثمانیہ کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے اور ٹرکی اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس وقت یورپ میں اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا.